پیسہ پیسہ پیسہ. لوگ جائز ناجائز کا خیال نہیں کرتے، حرام حلال کا خیال نہیں کرتے. مسلمان ہو کے سود کا کاروبار کر رہا ہے، مسلمان ہو کر کے کسی کی بیٹی پہ غلط نظر ڈال رہا ہے، مسلمان ہو کر کے عورت ہے وہ بھی کسی غیر مرد کو دیکھ رہی ہے، مسلمان ہے بہنوئی سالی کے چکر میں لگا رہتا ہے، مسلمان ہو کر کے ارے میں بہنوئی ہو تمہاری سالی تمہارے لیے محرم نہیں ہے اس سے مذاق کرتے ہو. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں ضروریات دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ضروریات دین کیا ہے؟ عالم ہو نہ ہو، حافظ ہو نہ ہو، ضروریات دین کا جاننا ضروری ہے. ضروریات دین ہے کیا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں سیدی سرکار بابو حضور قبلہ کی دعاؤں سے میرے ذہن میں آ رہی ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ کل میرے تقریر کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے. میں اس درد کو لے کے بول رہا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے ہم یہاں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو نبی کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. سنیے ضروریات دین میں ہے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت. اللہ کی وحدانیت. پالنے والا ایک ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے باج بھی بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فقیر بناتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے. ایمان یہ رکھو دوا میں پاور نہیں ہے، دوا بہانہ ہے. جب تک اللہ کی طرف سے شفا نہ ہو وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. اصل ایمان رکھنا ہے شافی میرا اللہ ہے، شفا دینے والا میرا اللہ ہے، ہر دکھ کو سکھ میں بدلنے والا میرا اللہ ہے، ہر مصیبت کو آرام میں بدلنے والا میرا اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت والا میرا اللہ ہے. اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، وہی اللہ ہے. ہمیں اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. جس کے لیے سجدہ کیا جائے وہ صرف اللہ ہے، جس کی باتوں پہ عمل کیا جائے وہ اللہ ہے. اور وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہ رحمت والا بھی ہے. اے میرے بھائی اللہ تو اتنی رحمت فرماتا ہے میں اس کا کوئی کام کبھی کرتا نہیں ہوں، لیکن وہ خدا ہے مجھے بھوکا نہیں رہنا. وہ اتنا بڑا رحم والا ہے. اللہ ایک ہے. اللہ ارے منہ سے بولو اللہ، بول کے بولو اللہ. شفا دینے والا، بیماری دینے والا اللہ. ہم اس کے محتاج بندے ہیں. ہمیں آبجیکشن کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں اعتراض کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں ٹپنی کرنے کی اجازت نہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے فرما دیا وہی حق ہے، جو اللہ نے فرمایا بس وہی حرف آخر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے آنکھ بند کر کے بالکل اسی پہ عمل کرے چونکہ میرا اللہ سچا ہے. زور سے بولو یہ ایمان رکھیے گا. نمبر 2 انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ، نبیوں کے بارے میں عقیدہ. اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ سب سے آخری ہمارا نبی. بولو بھائی سب سے آخری ہمارا نبی. میرے نبی کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر کوئی دعویٰ کرے تو جوتا کھانے کے لائق ہوگا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ وہ اسباق ہے جو اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو بتلائیے. یہ ضروریات دین میں سے میرا نبی سب سے آخری نبی. اس نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا ہے، بے نظیر بنایا ہے. اس نبی کی ہر ادا لاجواب، اس نبی کا کریکٹر لاجواب، اس نبی کے اقوال و افعال لاجواب. میرے نبی نے جو اپنی امت کو طریقہ بتلایا اس میں شفا بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں فضیلت بھی ہے. لیکن یہ مسلمان دنیا والوں کو مانتے ہیں، دنیا والوں کے فلاور ہیں، اپنے نبی کو نہیں مانتے. اگر نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے، ورنہ مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا.
میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے بیویوں سے پوچھئے ذرا پہلا کلمہ، اپنی بیویوں سے کہیے ذرا قرآن صحیح پڑھ کے بتا دے، اپنی بیویوں سے کہیے ذرا تیسرا کلمہ سنا دے، اپنی بیویوں سے کہیے ذرا آیت الکرسی سنا دے۔ یہ مسلمان کی عورتیں ہیں، ویڈیو چلانا آئے گا، اسے موبائل چلانا آئے گا، قرآن پڑھنا نہیں آئے گا۔ یہ مسلمان بچے یہ جتنے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو درود ابراہیمی ٹھیک سے یاد نہیں، جن کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، جن کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، کہتے ہیں کہ میں نے سنت ہے لیکن نبی کے سنت پہ عمل نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے کھاتے ہیں۔